تو اس لیے نبی نے فرمایا اللہ ہمارے ارد گرد، ہمارے اوپر نہیں. It is the blessing of God, but it is a source of trouble for the people of Karachi. ہم نے رٹا لگا کے یاد کیا تھا. کراچی کے پیپل کے لیے سورس آف ٹربل ہے یہ، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو یہ سورس آف ٹربل تو ہے، لیکن پھر بھی اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. بارش ہو کے جو ٹربل پیدا ہوتی ہے نا کراچی میں، وہ بھی غلط ہے، لیکن نہ ہونے سے جو ٹربل ہوگی وہ بہت زیادہ غلط ہوگی، اس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو اس لیے گٹر کے ڈھکن وکن نہیں ہے، گٹر کا لائن پانی بہتا ہے تو اس میں اس کی وجہ سے بارش بند ہونے کی دعا نہ مانگا کرو. خیر، تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ اشکال کیا، اعتراض کیا کہ بھئی اچانک کتاب کیوں نہیں آ جاتی. تو آج بھی لوگ نا اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے نبی کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ بھئی اللہ کو یہ قدرت تو ہے نا اچانک کتاب دے دے مجھے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جیسے میں دے رہا ہوں نا آپ ویسے ہی لیں کتاب. ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، سارے پیغمبروں پر اسی طرح آئی ہے. تو یہودی باقی پیغمبروں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور رہا مسئلہ یہ، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ہم کتاب دے دیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہ. موسیٰ کو اچانک کتاب ملی تھی، پھر بھی انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دیتا ہوا نظر آئے اللہ تعالیٰ. تو وہاں کون سا چھوڑا تھا انہوں نے؟ اس کا مطلب ضدی اور ہر دھرم لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے. ہم پازیٹیو وے میں اپنا کام کرتے چلے جائیں، ساری دنیا ٹھیک نہیں ہوگی. میرا جو عدالتی خلا والا یہ پتہ نہیں تراوی والا بیان تھا، اس پہ کسی ایتھیسٹ نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے پھڈے سلجھانے میں، یعنی مسلمانوں کے پھڈے سلجھانے میں معاذ اللہ ناکام ہے. یعنی اس نے اس کو اللہ کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنایا کہ یار تمہارا اللہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ تراوی 8 ہیں کہ 20 ہیں، تراوی طلاق 3 ہے کہ 1 ہے، تو تمہارے اپنے ہی مسئلے نہیں اللہ نے حل کیا، ہمارے مسئلے کا حل کرے گا. تو یہ بات بھی قرآن بیان کر چکا ہے. 8 اور 20 کا اتنا بڑا اختلاف تھوڑی ہے، پڑھتے تو ہیں نا دونوں. زیادہ بڑا اختلاف تو اس کا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ایک اللہ ہے یا ایک سے زیادہ خدا ہیں، آخرت ہے یا ہم مر کے مٹی ہو کے ختم، یہ تو زیادہ بڑا اختلاف ہے نا. تو نبی کے دور میں یہ جب بڑا اختلاف ہوتا تھا تو نبی اس سے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی اللہ ایک دفعہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر دیتا، سب کو گن پوائنٹ پہ مسلمان بنا دے اور جو یہ لوگ معجزے مانگ رہے ہیں وہ سارے دکھا دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، میں نے پیدا ہی اختلاف کے لیے کیا ہے. کچھ لوگ حق کو مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، یہی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ دنیا. اللہ چاہتا، اللہ نے ایتھیسٹ کا جواب قرآن میں دیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہم چاہتے سب کو ایک جیسا نیک شریف شرفا بنا دیتے، دنیا میں کوئی خرابی ہوتی نہیں. لیکن پھر آزمائش کیا ہو جاتی؟ ختم. جب سب ایک جیسے ہیں تو پھر نیک بننے میں کوئی قربانی بولو نہیں ہے. کہیں کلچر ہی سارا ہی ٹھیک ہو گیا، دنیا سے شراب ختم ہو گئی تو شراب چھوڑنے والے اور پینے والے میں فرق کون کرے گا؟ بولو نا. دنیا سے زنا ہی ختم ہو گیا تو زنا سے بچنے والوں کو اللہ کیوں ثواب دے گا؟ پھر اللہ کہے گا تو کوئی نیا ہے جو زنا سے بچ رہا تھا، سارے بچ رہے تھے تو بچ گیا تو کیا تیر مار لیا ہے بھائی؟ کوئی یتیم کی کفالت کرے اور نہیں کرے تو کوئی فرق رہے گا دونوں میں؟ اللہ کہیں گے سارے ہی کرتے تھے بھائی. کچھ یتیم کی کفالت کرتے ہیں، کچھ یتیم کا مال کھاتے ہیں، کچھ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ ظلم کو روکتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ نے انہی باتوں سے تسلیاں دی ہیں. تو یہ جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ سے معاذ اللہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، اللہ 1 منٹ میں مسئلے حل کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں نے چھوڑ دیا لوگوں کو، یہ میں حقیقی فیصلہ جو کروں گا نا وہ آخرت میں کروں گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط. دنیا اسی کا نام ہے، یہی پھڈے میں زندگی گزرے گی، کہیں ظلم ہوگا، کہیں انصاف ہوگا، کہیں غلط بیانی ہوگی، کہیں صحیح بیانی ہوگی، یہ سب کچھ چلے گا اسی طرح. مارکیٹ میں تم نے دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی لٹک کے جائے گا، کوئی بیٹھ کے جائے، کسی کو سیٹ ہی نہیں ملے گی. تو اسی طرح ہی دنیا گزرے گی. تو بڑا اشکال تو 8 اور 20 تراویح سے زیادہ اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ تم تو اللہ کے منکر ہو، اللہ نے تمہیں پھر بھی چھوڑا ہوا ہے. تو ملحد کو چاہیے یہ اعتراض کرے میں تو خدا کا انکار کر رہا ہوں تو خدا مجھے عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ اصل تو اعتراض تو یہ ہونا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ میں اگر گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کر دوں نا، جیسے ہی کسی نے انکار کیا فوراً سانپ آیا اور لپیٹ کے اس کو مار دیا تو سارے کیا ہو جائیں گے؟ سارے مومن ہو جائیں گے.
سارے مسلمان ہو جائیں گے, سارے خدا کو ماننے لگیں گے. تو تبھی تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب کافر کو قتل کیا جاتا ہے اس کے کفر کی وجہ سے نہیں کیا جاتا, اس کی طاقت اور قوت جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس طاقت کو روکنے کے لیے قتل کیا جاتا ہے. امام شافعی کی رائے یہ کہ اس کو اس کی کفر کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. امام حنیفہ کی رائے کہ نہیں, کفر کی وجہ سے نہیں. امام صاحب کی دلیل اس میں بڑی مضبوط ہے, کہتے ہیں کفر اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ قتل کیا جائے, بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کو زندہ رہنے دیا جائے, کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں رکھنا تب امتحان ہوتا ہے. ایگزامینیشن ہال سے پکڑ کے باہر نکال دیا, وہ کہے گا مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی 3 گھنٹے کسی کو پراپر ٹائم ایگزامینیشن ہال میں دو گے, اس کے بعد فیل ہوگا تو چمبا پلیٹ اس کے ابا کرے گا. وہ 3 گھنٹے کے لیے گیا ایگزامینیشن ہال میں, ٹیچر نے ایگزامینر نے دیکھا کہ اس کو پیپر آ نہیں رہا, 5 منٹ میں اس نے کچھ بھی نہیں حل کیا, ابھی 5 اور ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا اس کو کہ ہمیں پتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کے اب ایک بہانہ تو آ گیا نا اس کے پاس. اب ابا جب فیل ہوگا, یہ بندہ فیل ہوگا, ابا چترول لگائیں گے تو یہ بندہ ابا کو بولے گا ابا مجھے بیٹھنے کہاں دیا. اب ابا ایگزامینر کے پاس گئے, تو انہیں بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے 5 منٹ سے تو اس نے کچھ نہیں کیا, 5 منٹ بیٹھا رہا تھا, 5 منٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا جب 5 جنہوں نے امتحان حل کرنا ہوتا ہے وہ تو شروع سے ہی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, پیپر حل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ شروع سے ہی بیٹھ کے, ہم نے تو دیے نا امتحانات, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر سے پھرا ملے گا, کیا ہوگا, جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور پھرے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایگزامینر نے کہا کہ جی آپ کا بیٹے کو میں نے 5 منٹ میں جج کر لیا تھا کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے کہا اس کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا, ہمارا بھی ہوگا, پہلے ہی میں نے اس کو کیا کر دیا, باہر نکال دیا ایگزامینیشن ہال سے. ابا کہے گا کمبخت تو پوری حجت تو تمام ہونے دیتا, حجت تو تمام ہونے دیتا, 3 گھنٹے جو اس کا ٹائم ہے اس میں اس کو پورا بیٹھنے کا موقع دیتا, پھر میں اس کے چمبا پلیٹ کرتا. تو نے تو مجھے چمبا پلیٹ سمجھتے ہو, تو چمبا کا مطلب پلیٹ, چمبا وہ جو کبھی لگا ہو تو پھر مزہ پتہ چلے گا, یہ چیز الفاظ سے نہیں سمجھائی جا سکتی. تو اسی طرح جب کافروں سے جنگ ہوتی ہے میدان جنگ میں, تو ان کو ان کے کفر کی بیس پہ قتل نہیں کیا جاتا. قتل اس لیے کہ بھائی جنگی ہے, جنگی میں تو ظاہر ہے جب تک قتل نہیں کرو گے تو غلبہ کیسے حاصل ہوگا. تو ورنہ وہ امام صاحب کہتے ہیں کفر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے, اور ہو سکتا ہے ایمان لے آئے, نہ لائے تو پھر اللہ کی حجت تمام ہوگی. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی, عمر نہیں دی ہم نے تمہیں جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے. وہ کہتا ہے اللہ کہاں دی تھی, میں تو بھی بالغ ہوا تھا, میدان جنگ میں مجھے کفر کی وجہ سے کاٹ کے چلے گئے تھے, مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اس لیے جو بھی اس کی طبعی عمر ہے اس تک اس کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے گا. تو پھر وہ ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, نہیں لائے تو اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا. تو یہ دنیا نام ہے اسی اختلاف کا, تو اس لیے ان اختلافات میں ٹینشن زیادہ نہ لیا کرو. ہم نے جو چیز صحیح لگ رہی ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے, اور آخرت میں پھر اللہ اسی بیس پہ اجر دے گا, سمجھتے ہو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کے جو یہ اعتراض ہے نا کہ اچانک تورات کیوں نہیں مل جاتی, اس سے پریشان نہ ہو. یہ آپ کو اچانک قرآن کیوں نہیں مل گیا پورا, کیونکہ جب موسیٰ کو پوری تورات ملی تھی تو بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کوہ طور پہ جا کے لے کر آئے ہیں, ہم اللہ کو دیکھیں گے, اللہ تو نظر آیا نہیں, ہمیں کتاب ہی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں.